وہیا سبعۃ عشر حرفن. وہی بات ہے نا کہ بھائی جملہ اسمیہ ہے یا جملہ فعلیہ ہے. پہلے اپنے آپ سے ہی سوال پوچھ لیا کریں اور اپنے آپ کو ہی جواب دے دیا کریں. تو ہیا یہ ایک ضمیر ہے، اور ضمائر وہ اسم ہوتے ہیں، وہ بھی معرفہ ہوتے ہیں. اس میں معرفہ فوراً ذہن میں آ گیا کہ ہم جس جملے کی نحوی ترکیب کرنے جا رہے ہیں وہ ایک جملہ اسمیہ ہے. ایک بات. اور جو جملہ اسمیہ ہے اس میں مبتدا چاہیے. تو پتہ چل رہا ہے کہ یہ ہیا ضمیر مبتدا بنے گی. تو پھر خبر بھی تو چاہیے. خبر کے لیے جب ہم آتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر سبعۃ عشرہ حرفن لکھا ہوا ہے. بات سمجھ میں آئی؟ سبعۃ عشرہ حرفن. تو دیکھیے سبعۃ عشرہ، یہ اس کا سبعۃ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ 7. 7. اور عشرہ 10. تو ٹوٹل کتنے ہوئے؟ 17. 17. 17. ہاں. اور پھر آگے آ رہا ہے حرفن، تو یہ ہو گئے حروف. ایسی صورت میں یہ جو سبعۃ عشرہ ہے یہ ہے عدد. کیا ہے؟ عدد. عدد. 17 عدد ہے. ٹھیک ہے. اور پھر جب عدد آتا ہے تو اس کے بعد اس کا معدود آتا، یعنی اس کے بعد اس کی تمیز آتی ہے. یعنی اب آپ کو خود پتہ چل گیا کہ یہ ممیز اور تمیز. جی سر. سبعۃ عشرہ کیا بنے گا؟ ممیز. ممیز. اور حرفن کیا بنے گا؟ تمیز. تمیز. ممیز اپنی تمیز سے مل کر کیا بنے گا؟ خبر. خبر. اب یہاں پر اگر پتہ نہیں لوگوں کو شاید سوال کا جواب آئے گا کہ نہیں آئے گا، میں پوچھ کے دیکھتا ہوں. مبتدا کے بعد خبر آتی ہے اور خبر ہمیشہ مرفوع ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ مرفوع. مرفوع ہوتی ہے. یہ تو مرفوع نہیں ہے. یہ سر جی 11 سے 19 تک گنتی فتحہ پر مبنی ہوتی ہے. ہاں صحیح سے ان کی آواز ٹھیک سے نہیں آئی نا، وہ دور سے کہیں سے اسٹیڈیم کے مائک سے بول رہی ہیں. آپ بتائیں کیا بات بتائی؟ 11 سے 19 تک جو گنتی ہوتی ہے وہ مرفوع نہیں ہوتی، اس میں وہ پھر کیا ہوتی ہے؟ فتح پر منصوب ہوتی ہے. وہ منصوب ہوتی ہے. ہاں یعنی چلو ٹھیک ہے. یعنی جو آپ کو بات آپ جو کہہ رہی ہیں نا، وہ آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ والی جو گنتی ہوتی ہے 11 12 13 14 15 16 17 18 19. 19 تک، صرف اس میں 12 نہیں آتا. 11 12 والا 12 نہیں ہوتا. 12 کو چھوڑ کے باقی سارے. جیسے وہ آیا تھا نا 13. جی سر. پہلے آیا تھا وہ 13 ہوتے ہیں. 13 قیاسیہ جو ہوتے ہیں وہ ان کی 13 قسمیں ہوتی ہیں. ہاں. سلاستہ عشرہ جی. کہا تھا نا وہاں پہ. تو جیسے جی سر. سلاستہ عشرہ ہے اسی طریقے سے سبعۃ عشرہ ہے. یعنی یہ مبنی ہوتے ہیں. مبنی. یہ معرب نہیں جی سر. ہوتے، ان کا اعراب تبدیل نہیں ہوتا. یہ مبنی ہوتے ہیں، ان کا اعراب فکس ہوتا ہے. تو ان کا اعراب یہ ہوتا ہے کہ جو اس کے دو جز ہیں، پہلا جز ہے سبعۃ اور دوسرا جز ہے عشرہ، ان دونوں جز کے اوپر فتح آتا ہے. فتح. جیسے یہ آیا فتح، اس تا کے اوپر فتح ہے اور را پہ فتح ہے. اور پتہ ہے. ہمیشہ یہ ایسے ہی ہوتا ہے. یہ ایک الگ بات ہے کہ یہ اس جگہ پر آئے ہیں جملے میں. بھائی جملے میں جگہ ہوتی ہیں، جگہ پلیسمنٹ. تو یہ اس پلیس پر آئے ہیں جو پلیس کس کی ہے؟ خبر کی. خبر کی. ہاں. جیسے یہ ہیا ہے نا، یہ ہیا کس جگہ پر واقع ہوا ہے؟ مبتدا پہ. مبتدا کی جگہ پہ آیا ہے واقع ہوا جی ہے. سر. اور یہ جو آیا ہے سبعۃ عشرہ، یہ خبر کی جگہ. خبر کی جگہ پر. جگہ کو کیا کہتے ہیں؟ جگہ. جگہ ظرف. نہیں. جگہ ظرف. مفعول نہیں. نہیں. ہاں. سر محل. محل. تو وہ تاج محل ہوتا ہے. یہ محل ہوتا ہے. محل میم پہ زبر ہے نا. محل. جگہ کو کیا کہتے ہیں؟ محل. محل. تو لفظی طور پہ سبعۃ، یہ تو نظر آ رہا ہے آپ کو کہ یہ مفتوح ہے. مفتوح
فتح والا ہے وہ منصوب، لیکن محلن کیا ہے یہ؟ منصوب نہیں نہیں، کس جگہ واقع ہوا ہے بتائیں، بولیں خبر کی جگہ خبر پہ، خبر خبر کی کی جگہ جگہ پہ سر، واقع خبر ہے۔ کی جگہ. اور خبر مرفوع ہوتی ہے. جی سر. جی ہاں سر، تو یہ جو ہے محلن کیا ہے؟ مرفوع ہے، مرفوع ہے. محلن محلن مرفوع مرفوع ہے۔ ہے. ہم محلن اس لیے کہہ رہے ہیں کہ یہ اس محل پہ واقع ہوا ہے، اس کی جو پلیسمنٹ ہوئی ہے، یہ ہوئی ہے مبتدا کے بعد خبر کی جگہ پر. یہ جو جگہ ہے نا، یہ جگہ خبر کی جگہ ہے، اور یعنی خبر کا محل ہے. خبر کا کیا ہے؟ محل محل. محل ہے. تو ہم کہیں گے کہ سب آتا لفظی طور پہ تو تا ہے، اشرا را، فتح کے ساتھ مبنی پر فتح ہے، لیکن محلن کیا ہے؟ مرفوع مرفوع. مرفوع. ہاں، تو محلن مرفوع ہے، اس کا خبر واقع ہونا درست ہے. ہے۔ ثابت ہے. تو ترکیب کرتے ہیں اب، چلیں. یہاں لکھا، بتائیں. واو، عاطفہ. او عاطفہ. پھر ہی. یا، مبتدا مبتدا. ڈائریکٹ لکھ دوں مبتدا؟ چلو ٹھیک ہے، چلو بس ٹھیک ہے. اب بتائیں گے آپ لوگ. تب آتا. سب آتا اشارہ، بولے. ممیز. ممیز. اس کے بعد حرفن، تمیز تمجید. تمیز. تمجیز. اب ممیز اپنی تمیز سے مل کے ابھی آپ سے بنواتا ہوں، خبر. پہلے ان کو یہ کر لیتے ہیں. سباتا اشارہ کو اس طرح لکھ دیتا ہوں نا، عربی میں جیسے لکھا جاتا ہے، تاکہ پڑھنے میں اور دکھنے میں اچھا سا لگے. حرفن کو بھی ایسے لکھ لیں. اب ایک آ رہا ہے ممیز، ایک آ رہا ہے تمیز، اوپر ہے مبتدا. مبتدا کو کیا چاہیے؟ خبر خبر. خبر. تو خبر تو ابھی آئی نہیں ہے، بلکہ ممیز اور تمیز ہے. ہاں ٹھیک ہے. اب دیکھیں، جی سر. لکھیں گے کہ ممیز ممیز اپنی تمیز سے مل کر بولیں خبر. خبر. شاباش. ہوئی تو مبتدا کی. مبتدا آ گیا اور خبر آ گئی. جی سر. اب مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ. دیا ہوا. یہ ہو گیا ڈن. اب ترجمہ. تو ترجمہ ہم کریں گے پہلے مبتدا کا، اس کے بعد خبر کا ترجمہ کریں گے. اچھا، اور لکھنا بھول جاتا ہوں میں. واو عاطفہ اوپر بنایا میں نا، تو وہ اور جی سر. لکھ دیا کریں. اب ہیا کو کیا کہتے ہیں؟ وہ. وہ. اور ممیز سباتا عشرہ، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ 17. 17. اور حرفن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ حرف. حروف. حروف. آخر میں کیا لکھتے ہیں؟ ہے یا ہاں. ہیں؟ ہیں. ہاں، یا ہے لکھیں گے یا. ہیں سر. وہ 17 حروف ہیں. یہ ہو گیا، سمپل ترکیب تھی، اس کو لکھ لیجئے گا. جی. اس کے بعد وہ بتائیں گے کہ وہ جو 17 حروف ہیں نا، تو اس میں سے سب سے پہلا ہوتا ہے با. وہ جو آپ 17 حروف جارہ یاد کرتے تھے، باؤ تاؤ کافو لامو واؤ منزو موس خلا، اس میں سب سے پہلا آ رہا تھا با. تو وہ بتائیں گے کہ یہ جو با حرف جر ہے نا، یہ کس کس معنی میں آتا ہے. ہاں، جیسے آپ لوگ پڑھتے ہیں نا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، با اللہ کی مدد کے ذریعے، مدد کے لیے آتا ہے، ذریعے آتا ہے. تو اس میں کافی سارے ہوتے ہیں. الساق کے لیے آتا ہے، کسی چیز کو جوڑنے کے لیے آتا ہے، لگ جانے کے لیے آتا ہے، مدد مانگنے کے لیے بھی، استعانت کے لیے بھی آتا ہے نا، تعلیل کے لیے بھی آتا ہے. اور یہ جتنے معنی میں ڈفرینٹ ڈفرینٹ معنی میں آتا ہے نا، بدلے کے لیے آتا ہے، مقابلے کے لیے آتا ہے. تو یہ جتنے جتنے معنی میں آتا ہے، اس کی ایک ایک مثال بھی دی ہوئی ہے انہوں نے کتاب میں. ان مثالوں کا بھی آپ نے نحوی ترکیب کرنی ہوگی انشاءاللہ عز و جل. اس کے بعد ہم وہ کریں گے. یعنی پہلا حروف جارہ ہوگا وہ ہوگا با. ٹھیک ہے، چلیں.